یہ کہتے ہیں کہ جناب دنیا میں عالمی مہنگائی ہو گئی. عالمی مہنگائی تو پچھلی گرمیوں سے ہے. یہ جو ساری قیمتیں بڑھی ہیں یہ تو پچھلی گرمیوں سے بڑھ رہی ہیں. تو یہ ہمیں بھی سارا کچھ فیس کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج یہ کیا اتنا بڑا طوفان آیا کہ ہماری مہنگائی بھی آسمانوں پہ چلی گئی اور مزید اور جانی ہے. اور اس کے بعد جو ہماری معیشت ہے, جو نقصان ادھر ہو رہا ہے, یہ جب کہتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا مشکل برا پاکستان ملا, برا تو ہمیں ملا تھا مشکل وقت. یہ چھوڑ کے گئے تھے جو اصل بارودی سرنگ تھی, اس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, بیرونی خسارہ, کیونکہ وہ ڈالرز کے اندر خسارہ ہوتا ہے. پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا خسارہ چھوڑ کے گئے تھے, 20 ارب ڈالر. اس کے باوجود تیسرے سال میں ہم بالکل خسارہ کم کر چکے تھے, اور خسارہ بھی کم کیا, اور 5.6% پہ ہماری اکانومی بڑھ رہی تھی. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ کرونا کا سال تھا, اور اس سے جو 2 سال کرونا کے تھے, دوسرا اور تیسرا ہمارا سال کرونا کا سال تھا. اور کرونا کا کے باوجود 5.6% پہ پاکستان بڑھا, جب ہندوستان -7% پہ چلا گیا. ان کی گروتھ, ان کی دولت میں بجائے اضافہ ہونے کے نیگیٹو میں گیا. اس دور میں جس طرح پاکستان نے سب سے, یہ صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا بحران آتا ہے جو کرونا کا ساری دنیا میں عذاب آیا, تو پاکستان وہ ملک تھا چند ملکوں میں سے جس نے سب سے بہترین طریقے سے اپنے لوگوں کو بچایا, غریبوں کو بچایا, اپنی معیشت کو بچایا. اور اس میں میں آج خاص طور پہ پھر سے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ہماری NCOC, جو ہم نے سٹرکچر بنایا تھا, جس کو اسد عمر اس کے لیڈ کر رہے تھے, جس میں سارے پاکستان کے ادارے تھے, سب نے اپنا کام کیا, جس میں پاکستانی فوج بھی تھی. اور جس طرح ابھی جو ہمارا فیٹف میں سے ہم نکلے ہیں, فیٹف کے اندر بھی سب نے مل کے, ایک ملک نے مل کے لڑا تھا, جس میں سارے ادارے, جس میں حماد نے لیڈ کیا تھا, جس میں سارے ادارے تھے, جس میں پوری کوشش کی, بلکہ پرائیویٹ لوگ بھی تھے, جس میں پاکستانی فوج بھی تھی. سب نے مل کے اتنے بڑے ایشوز ہمارے دور میں ریزالو ہوئے. اسی دور میں جب ہم IMF میں تھے, اسی دور میں جب عالمی بحران تھا, ایک قوم بن کے ہم اس سے نکلے تھے. یہ جو آج پھنسے ہوئے ہیں, یہ جو آج ہماری ساری جو اتنی مشکلوں سے ملک کو ہم نکول کے یہاں لے کے آئے تھے, آج مہنگائی کے علاوہ جو ہماری معیشت ہے خطرے میں ہے. موڈیز کے اندر جو کریڈٹ ریٹنگ کرتا ہے کہ ایک ملک کی کریڈٹ ریٹنگ انہوں نے مائنس میں ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان کو قرضے نہیں ملیں گے. اگر قرضے ملیں گے تو بہت مہنگے قرضے ملیں گے. اور یہ دوسری چیز, وابڈا کا جو وابڈا کی ریٹنگ ایسی تھی کہ وہ خود انٹرنیشنل لونز لے سکتی تھی, اب جب سے یہ آئے ہیں اس کی بھی ریٹنگ ڈاؤن گریڈ کر دی ہے. اس کا مطلب کہ وابڈا کو وہ لونز نہیں ملیں گے, اور اگر ملے تو بہت مہنگے ملیں گے. اس کا مطلب جو 10 اسی دور میں جو 10 ڈیمز جو ہمارے دور میں شروع کی ہوئی ہیں, وہ اب خطرے میں چلی جائیں گی, کیونکہ اگر پیسہ نہ, قرضے نہ ملے تو یہ کیسے پورے ہوں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ ملک ترقی بھی کر رہا تھا, اس کی 5.6% تیسرے سال میں اور 6% چوتھے سال میں جب اس کی اکانومی گرو کر رہی تھی, دولت میں اضافہ ہو رہا تھا, جب ریکارڈ ہم ٹیکس اکٹھے کر رہے تھے, وہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم پیسے نکال سکے عوام کے اوپر بوجھ کم کرنے کے, سبسیڈائز کرنے کے لیے. ریکارڈ 6.2 ٹریلین یعنی 6,200 ارب روپے کا ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا, پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ. اور اسی دور میں سب سے زیادہ پاکستانی اوورسیز, بیرون ملک پاکستان ریمیٹنسز ہمیں بھیجی 31 ارب ڈالر کی, 32 ارب ڈالر کی ہماری ایکسپورٹس تھی. اور جو ہماری فصلیں تھی, جو ہمارا ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان تھا, اس کی وجہ سے جو کسانوں کے پاس پیسہ گیا, جو ہم نے ان کی مدد کی, ریکارڈ فصلیں ہوئی ہمارے پاس. 4.4% پہ ہمارا زراعت ہماری آگے بڑھ رہی تھی. تو اس وقت کیا ہوا کہ آج سارا کچھ نیچے جا رہا ہے, اور وہ ہوا کیا, میں آج آپ سب کو یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا. ہوا یہ کہ ایک سازش ہوئی